بہت شکریہ۔ آج کا جو معاملہ ہے، جس وجہ پہ ہم بیٹھے ہیں، آج ہم یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میرے خیال سے سب سے پہلے جتنے جو ہمارے پاکستانی کل جو انتقال کر گئے ہیں، جو جہاں بھاگ ہو گئے، ان کے لیے سب سے پہلے دعا کر لی جائے شیر شاہ بلاسٹ کے اوپر۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال شہر کے اندر چل رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی شہر کراچی میں صوبہ سندھ کے اندر دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کوششیں ہماری بھی بہت ساری ہیں، اور کوششیں اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بھی بڑی کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے، کسی طریقے سے سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر عوام کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ شاید سوچا اور یہ سمجھا کہ اب بلدیاتی نظام ختم ہو گیا تو شاید سندھ حکومت کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے کچھ کام بہتر کر لے گی، اور ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کے کچھ مہینوں پہلے یہ احکامات بھی آئے کہ کے ایم سی جو ہے وہ جتنے بھی رفائی پلاٹس ہیں، ان کے اوپر جتنی بھی تجاوزات ہیں وہ ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے کھیل کے میدان ہیں ان کو بھی انکروچمنٹ سے ہٹایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کے یہ بھی احکامات آئے کہ جتنی بھی سرکاری پلاٹس ہیں، جتنے بھی چائنا کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ان تمام جگہوں کو کے ایم سی کو احکامات دیے گئے ہوئے تھے کراچی کے لیے کہ اس کو جو ہے فوری طور پر کلیئر کرایا جائے انکروچمنٹ سے۔ لیکن افسوس ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہوا، اور کچھ نہ کچھ معاملات دن بہ دن خراب ہوتے رہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ صرف یہی ایک وجہ ہے کہ اس کے پیچھے سارا پیسے کا کھیل ہے، اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ یہی معاملات ہے کہ مال بنانا ہے، مال بنانا ہے، سسٹم چلانا ہے۔ آج ہم بڑے غم کے اندر، ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہمارے شہر میں 17 جو ہیں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 12 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اندازاً 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ شیر شاہ کا جو بلاسٹ ہے، ایک بلڈنگ کے اندر، بلڈنگ کے نیچے جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں اور معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پہ کوئی گیسز جو ہیں اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو تحقیقات کے بعد بھی سامنے یہی آیا کہ وہ بلڈنگ جو تھی، وہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی نالے کے اوپر، اور بڑی خوشی سے اور بڑی آسانی سے وہاں پہ ایک صوبائی وزیر نے، وزیر بلدیات نے آ کے کہہ دیا کہ 1964 کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سائٹ کے اندر یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر 1964 سے یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو 1964 سے لے کے 2021 تک اندازاً کوئی 5 دفعہ اقتدار کے اندر آئی ہے، انہوں نے ان 5 اپنے دوروں کے اندر کیا کیا؟ 13 سال سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر ہے، تو وہ اس وقت کیا ہے، اتنے دور کے اندر اتنے ٹائم سے اپنے کیا کر رہی تھی، یہ ہمیں آج تک معلوم چل نہیں سکا۔ یہ کہہ دینا تو بہت آسان تھا کہ زمین کے نیچے جو ہے وہ گیسز تھی جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ نیچے آ کے گر گئی۔ ہمارا جو سوال ہے، وہ ہمارا سوال جو سب سے بڑا اہم سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سیپا کیا کر رہی تھی؟ بیسیکلی جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان تمام انڈسٹریل ایریاز کے اطراف کے اندر جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم نے معلومات کی تو معلومات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سائٹ کے علاقے کے اندر ایک بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے، ناٹ ایون اے سنگل ون، ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے اس پورے سائٹ کے علاقے کے اندر نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے میں نے سائٹ ایسوسی ایشن کے بڑوں سے بھی بات کری، اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کری کہ وہ بتا دیں کہ کن وجوہات کے بنا کے اوپر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی، سندھ حکومت کی نالائکی۔ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کے پاس جو ہے، ان انڈسٹریز کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے،
وہاں پہ انڈسٹریز چلانے کے لیے پانی نہیں ہے. یہاں پہ مجھے سائٹ ایسوسیشن نے بتایا کہ ان کے پاس دفتر تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا وہاں پہ موجود ہے, لیکن افسوس کے ساتھ اس علاقے کے اندر صفائی کا نظام بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ 1964 سے لے کے 2021 تک جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے آج تک ایسی انلیگل بلڈنگز کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جو کہ نالوں کے اوپر بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مال بنانے میں مصروف ہیں, یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہیں. صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جتنے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں, جو سائٹ لمیٹڈ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سائٹ لمیٹڈ بیٹھ کر وہ بھی پیسہ اکٹھا کر رہی ہے, وہ بھی سسٹم بنا رہی ہے, وہ بھی سسٹم کے تحت جو ہے معاملات کو چلا رہی ہے, لیکن وہ صوبے سندھ کے اندر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس وقت بھی کراچی شہر کے اندر جو 70% اندرون نالے ہیں, 70% اندرون نالے, ان 70% اندرون نالوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے, چاہے وہ سائٹ کا علاقہ ہو, چاہے وہ کوئی اور انڈسٹریل ایریا ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ایک اور بلڈنگ جو ہے وہ کب گرے گی, اور 20-25 لوگ جو ہیں وہ کب انتقال کر جائیں گے, کب وہ جہاں باغ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہاں پر جو سندھ حکومت کے منسٹر جائیں گے, وہ وہاں پر جا کے افسوس کا اظہار کریں گے. جو انتقال کر جائیں گے ان لوگوں کے گھروں کے اوپر آئیں گے وہ, اور ان کے گھروں کے اوپر آنے کے بعد وہاں پر آ کے دعائیں کریں گے, افسوس کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ اپنا مال اکٹھا کرنا واپس شروع کر دیں گے. لیکن ان بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ وہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں. اربوں روپے جو ہیں وہ اکٹھا کیے جاتے ہیں, اربوں روپے اکٹھا کیے جاتے ہیں ان انڈسٹریز سے, ان سے پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ جب انڈسٹریل ایریا کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے, جو صفائی کا نظام ہے, وہ تک جو ہے انڈسٹریز والے وہ خود کرتے ہیں. ہر قسم کا مافیا جو ہے وہ شہر کے اندر دن دناتے گھوم رہا ہے. لینڈ مافیا آپ کو کراچی شہر کے اندر ملے گا, واٹر ٹینکر مافیا آپ کو کراچی شہر میں ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کنٹرول مافیا وہ آپ کو کراچی شہر کے اندر ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مافیا نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے. ہر قسم کا مافیا سندھ حکومت نے, بلاول زرداری نے, آصف علی زرداری نے, مراد علی شاہ نے, یہ اپنے سائے تلے تمام مافیاز رکھے ہوئے. صوبے سندھ کے اندر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سسٹم کے بغیر چلے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. ہر ادارہ مال اکٹھا کر رہا ہے اور مال اکٹھا کر کے بلاول ہاؤس پہنچا رہا ہے. وہاں پر یہ سارے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ کون سے ادارے نے, سندھ حکومت کے کون سے ڈپارٹمنٹ نے کتنا مال بنانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات سے بالکل بھی غرض نہیں ہے, اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ صوبے سندھ میں کتنے لوگ مریں, کتنے لوگ بیماریوں سے مریں, کتنے لوگ پینے کے پانی, گندا پینے کے پانی سے مریں, کتنے لوگ ڈینگی سے مریں, کتنے لوگ کتے کے کاٹنے سے مریں, کتنے لوگ لڑکانہ کے اندر جو ہیں وہ ایڈ سے مریں, کتنے بچے تھر میں بھوک سے مریں, کتنے لوگ ان کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے صوبے بھر میں الگ الگ بیماریوں سے مریں اور الگ الگ معاملات سے مریں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تمام چیزوں سے بالکل بھی غرض نہیں ہے. کتنا بڑا واقعہ نسلا ٹاور کا ہو گیا, لیکن آج تک جو اور جو ہیں این او سیز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی ون ونڈو آپریشن جو ہے اس کا سلسلہ نہیں کیا گیا ہے جس کے ذریعے بلڈرز کو جو ہے وہ این او سیز دی جائیں. آج بھی جو کراچی کا بلڈر وہ رو رہا ہے کہ اگر آج ہم بلڈنگ بناتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کل اس کو جو ہے واپس جو ہے مسمار کر دیا جائے. سو بیسیکلی انہی وجوہات کے بنا پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک اتنی بڑی تحریک چلائی ہوئی ہے کہ آنے والے جو بلدیاتی نظام ہے, آنے والا جو بلدیاتی سارا سلسلہ ہے, وہ ایسا بلدیاتی نظام آ جائے جیسا کہ کے پی کے اندر آ رہا ہے, جیسا کہ پنجاب میں آ رہا ہے, جیسا کہ آپ کا اسلام آباد میں آ رہا ہے. آپ سب کے سامنے کل کے پی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں, ایسی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ایک بہت اچھے نمبر سے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے. سو ہمیں تو خوشی ہوگی نا کہ جو بھی جیت کر آئے گا وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے گا, وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرے گا. لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو نظام لے کر آ رہی ہے, جو اس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور خراب ہوں, لوگ اور زیادہ پریشانی میں آئیں. آج پورے صوبے بھر میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں, آپ اندازہ لگائیں یہ صوبے سندھ کا حال ہے. کبھی آپ نے سنا پنجاب کے اندر
کبھی آپ نے سنا کے پی کے اندر کہ ایسے حالات ہوں؟ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے صوبہ سندھ کے اندر، ہمیں شہری علاقوں کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب یہ احتجاج جو ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں، لوگ سڑکوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، ہم بھوک ہڑتالیں شروع کر دیں، ہم دفتروں کے باہر آ کے بیٹھ جائیں، ہم سندھ اسمبلی کے باہر آ کے بیٹھ جائیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان کی جو قیادت ہے، جنہوں نے صوبہ سندھ کو یونیورسٹی آف کرپشن کے اندر تبدیل کر دیا ہے، ان کو ذرا برابر بھی ان کی زندگی کے اوپر جو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی ایسا احساس نہیں ہے، کوئی اس سیاسی جماعت کا جو کو چیئرمین ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اپنے ایم این ایز کو بٹھائیں، اپنے منسٹرز کو بٹھائیں، اپنے وزیر اعلیٰ کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں تو یہ صحیح کہ صوبہ سندھ کے اندر لوگوں کی زندگی دن بہ دن خراب ہوتی کیوں جا رہی ہے، کیا مسائل ہیں جن کی بنا کے اوپر یہ معاملات دن بہ دن جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کے ایم سی، جب سے کے ایم سی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا ہے، جب سے پچھلا بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کرپشن کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ باقیوں کو تو سب کو آپ چھوڑیں، انہوں نے تو توہین عدالت کی بھی پرواہ انہوں نے نہیں کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کراچی کے اندر بڑے بڑے بل بورڈز نظر آ رہے ہیں، ہر بلڈنگ کے کونے کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر، اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل بارشیں ہوں گی، طوفانی ہوائیں چلیں گی، یہی بل بورڈز آ کے نیچے گریں گے اور پھر لوگ مریں گے، اور یہاں کا جو منسٹر ہے وہ آگے بولے گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اور ہم تحقیقات کرائیں گے کون شخص ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے احکامات دے دیے ہیں کہ کسی پبلک پراپرٹی کے اوپر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کی اجازت نہیں ہے، اور اس شہر کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، جتنے بھی مین آپ کو سروس لائن نظر آئیں گے اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے، جو انڈر پاس ہیں اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے، جو اوور ہیڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے۔ اربوں روپے اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، اربوں روپے اس شہر کے اندر عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے جو اربوں روپے اس میں کمائی کی جا رہی ہے۔ اربوں روپے اس وقت صوبہ سندھ کے اندر جو زمینوں کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے اوپر اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ جائیں سرکاری لوگوں کے گھروں میں جائیں، آپ ڈائریکٹر لیول کے لوگوں میں 15 گریڈ 12 گریڈ لوگوں کے گھروں میں جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ڈیفینس کے اندر ہزار گز کے بنگلوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں، ان کی شان و شوکت دیکھیں آپ۔ کوئی صوبہ سندھ کے اندر ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا جو نوکری کر رہا ہے اپنی تنخواہ کے لیے۔ ہر بیٹھا ہوا افسر جو ہے کرسی کے اوپر وہ مال بنانے میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی ذریعے اس کو مال بنانا ہے، اس کو پیسہ بنانا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس صوبے کی جو حکومت ہے، اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس صوبے میں حکومت جس کی ہے، جو سیاسی جماعت ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کب اس صوبے کے اندر بچوں کو اچھا تعلیم کا معیار مل جائے گا؟ کب ان کو شاباشی دی جائے گی؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے وزیر تعلیم نے کہہ دیا کہ میں 5000 سکول جو ہے صوبہ سندھ کے اندر بند کر رہا ہوں، بولا تعلیم کا معیار جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ صحت کا نظام دیکھیں صوبہ سندھ کے اندر، جو آپ کے ہسپتال ہیں وہ تباہ حالی کا شکار ہیں۔ کتے جو ہے نا آپ کو ملیں گے لاڑکانہ کے اندر، نواب شاہ کے اندر ہسپتالوں میں گھومتے ہوئے۔ آپ جائیں کراچی کے اندر جو آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں جا کے لوگوں سے انٹرویو لیں، آپ کو پورے جو ہے نا اندرون سندھ کے لوگ وہاں پہ ملیں گے آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے باہر۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بول بول کر تھک گئے، یہاں تک کہ منت کری ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے پنجاب میں دیا ہے، کے پی میں دیا ہے، گلگت بلتستان میں جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، لیکن صوبہ سندھ کی حکومت، میں صوبہ سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ نہیں دینا چاہتی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے۔ وہ بلاول زرداری کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے صوبہ سندھ کے جو ہسپتال ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ جو لو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے ذریعے صوبہ سندھ میں سندھ کے لوگوں کے لیے سستے گھر بنائے جائیں، ان کو گھر دیے جائیں۔ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جو بنڈل آئیلینڈ ہے وہاں پہ جو ہے ترقیاتی کام کرائے جائیں، وہاں پہ فورن انویسٹمنٹس لے کر آئے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ ترقی نہیں کرانی ہے، ہمیں صوبہ سندھ کے لوگوں کو وہاں پہ نوکری نہیں دینی ہے۔ یہ ایک صوبہ سندھ ہے، یہ
तमाम शहर जो है सूबे सिंध के हिस्से हैं और उसके साथ साथ ये सूबा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आप जबान देखें कि इस सूबे का जो वजीर आला है वो किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहा है। वो सिंध में लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहा है। वो पाकिस्तान को, सिंध को जो है ना पाकिस्तान का कोई और हिस्सा समझ रहा है, कहता है मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो हमें इन तमाम बातों को समझना पड़ेगा, इन तमाम बातों को देखना पड़ेगा कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे को स्टोन एज की तरफ धकेल रही है। इस सूबे को वो मोइंजोदड़ो के अंदर तब्दील करना चाह रही है, क्योंकि इनका मकसद जो है वो सिर्फ माल बनाना है। इनका मकसद जो है वो माल इकट्ठा करना है। इनका मकसद ये नहीं है कि सिंध के लोगों के लिए जिंदगी आसान की जाए। एक तरफ आपके वजीर आजम है, वो एहसास के जरिए, एहसास प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान भर में लोगों की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सामने देखते हैं तो हमारे अंदर तो ये जेलिसी फैक्टर आ गया है। एक जेलिसी होती है आज मुझे ये देखकर, हालांकि मेरा सूबा है पंजाबी, मेरा सूबा है केपीबी, लेकिन मैं ये देखता हूं कि मेरा सूबा सिंध जो है वो दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। लेकिन मेरा सूबा जो पंजाब है वो माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। मेरा केपी सूबा जो वो आगे बढ़ रहा है। आज वहां पे टूरिज्म पे इतना काम किया जा रहा है, पूरे पंजाब भर में एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया गया है सड़कों का, तामीरात का, लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर की इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आज जो पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वो सूबे सिंध के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। मल्टीनेशनल जो है वो सूबे सिंध के अंदर कराची जैसे शहर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। उनको सिर्फ इस बात का डर है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट आगे करेंगे तो उनको एक सिस्टम के जरिए गुजरना पड़ेगा। वो बिलावल हाउस का जो सिस्टम है जो कि हर इदारे में बैठा हुआ है, हमारी समझ से बाहर है कि जो सिविल डिफेंस है वो क्या काम कर रही है। क्या सिविल डिफेंस ने आज तक जाके देखा कि जो इतनी बड़ी बड़ी आग लगी है, क्या वो तमाम फैक्ट्रियां, वो तमाम दुकानें, वो तमाम बिल्डिंग जो हैं वो सिविल डिफेंस की वो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर रही है, नहीं कर रही हैं। हर डिपार्टमेंट जाता है, 5,000 रुपए का नोट लेता है, कोई 2-5 हजार के नोट लेता है, कोई 10 नोट लेता है और जेब में पैसा डालता है, वो चले जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक इलाका है जिसका नाम बहरिया टाउन है, वहां पे 500 गज की जमीन के ऊपर 18 मंजिले बिल्डिंगें बन रही हैं। वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे आसिफ अली जरदारी की जो है बहरिया के साथ पार्टनरशिप है। एक दिन आएगा पता चलेगा कि वहां पर भी कोई किसी किस्म का नोटिस ले लिया जाएगा, वहां पे भी बिल्डिंगें गिरना शुरू हो जाएंगी। अभी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वहां पर हो रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? कब उसको रोका जाएगा? जब पानी जो है वो गुजर जाएगा हमारे ऊपर से, उसके बाद फिर वहां पे सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरे पास बेशुमार बड़ी तादाद के अंदर एप्लीकेशंस आ गई हैं लोगों की जो बहरिया के अंदर अपने रिफंड्स मांग रहे हैं, उनको रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने यहाँ पे आके अपनी फाइल्स जो है एप्लीकेशन जमा करानी शुरू कर दी है। मैं उसके साथ साथ और भी लोगों को बोलता हूँ कि जिन जिन लोगों के रिफंड्स हैं, जो उनको रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं बहरिया में, वो यहाँ पर हमारे पास आए, हमें अपनी आके एप्लीकेशंस दें, हम उनको रिफंड्स दिलाएंगे। उनकी एप्लीकेशंस लेके मैं वजीर आजम इमरान खान साहब के पास जाऊंगा कि ये मेरे कराची के लोग हैं, इनका पैसा है जो कि जो है लाखों क्या अरबों रुपए की शक्ल के अंदर जो है ना वो लोगों का जो है वो समझे कि गबन हो गया है। लोग भीख मांगने के ऊपर आ गए, कोई बोलने वाली नहीं, खामोश हैं तमाम इदारे बहरिया के ऊपर खामोश हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको डर है कि कहीं पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है उनकी आपस में बिजनेस पार्टनरशिप है। अरे भाई, कारोबार करना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, आप जरूर कारोबार करें, सिंध भर में कारोबार करें, आपको कारोबार करने से रोका क्यों है? लेकिन अगर आपके कारोबार करने की वजह से सिंध के लोगों को नुकसान हो रहा है, कराची शहर के लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरे सिंध में लड़काना के लोगों को नुकसान हो रहा है आपकी शुगर मिल्स की वजह से, तो वो लोग कहां पर जाएंगे? लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये जंग सूबे सिंध में सिंध हुकूमत के खिलाफ ये जारी रखेगी। हमने सिंध के लोगों से वादा किया है कि सिर्फ कराची नहीं, हम लाड़काना के लोगों के लिए भी खड़े हैं जहां से बिलावल जरदारी जीत कर आए, हम नवाबशाह के लोगों के लिए भी खड़े हुए हैं जहां से आसिफ अली जरदारी जीत कर आया है, हम सेवन के लोगों के लिए भी खड़े हुए हैं जहां से इस सूबे का वजीर आला जीत कर आया है। इनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए इमरान खान साहब आज भी बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने तो वजीर आजम साहब को कहा कि वजीर आजम साहब, अगर हमने इंतजार कर लिया 2023 का कि हम इलेक्शन जीत कर आएंगे और सिंध की लोगों की जिंदगियों को बहाल करेंगे, उनकी जिंदगियों को बेहतर करेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करेंगे
ان کو بیسک نیسیسٹیز دیں گے. 2023 تک تو پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کا کام تمام کر چکی ہوگی. ستیہ ناش ہو جائے گا لوگوں کا یہاں پر. تو ہمیں آج سوچنا پڑے گا سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, سندھ کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو ایک پیج کے اوپر آج سندھ حکومت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں تو یہ تیار ہیں آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے, یا آپ کی زندگی وہاں کے اوپر لے کے جائیں گے جہاں سے آپ واپسی کی طرف نہیں آ سکیں گے. آج صرف صوبے سندھ کے اندر غریب نہیں پریشان ہے, آج سندھ کے اندر کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے, آج سندھ کے اندر ایک امیر طبقہ بھی پریشان ہے, آج سندھ کے اندر جو میڈیوکرز ہیں, جو کہ تنہا دار طبقہ ہے, وہ بھی پریشان ہے. یہ بے شرم ہمارے خلاف کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں آج سڑکوں کے اوپر. یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, اس وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہی ہے جس وزیر اعظم نے آج پاکستان کو کرونا کی وبا سے, کووڈ سے بچایا. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو آج تباہ حالی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے, ان کے اوپر قرضے چڑھ گئے. اس کووڈ کے دوران آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے پالیسیز چلائیں, پاکستان آج اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہوا ہے. کم سے کم انہوں نے تو لاک ڈاؤن لگا کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پورے صوبے کو بند کر دینا ہے. صوبے کو بند کر دیں, شہر جب بند ہو جائے گا صوبہ کو پاکستان کی اکانومی بند ہو جائے گی. سو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر, یہ اس حد تک جا سکتی ہے دشمنی کے لیے کہ یہ ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے. سو میں آخر کے اندر سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو احکامات ہیں کے ایم سی کے لیے, کہ جتنے بھی رفائی پلاٹس ہیں جن کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں ان کو خالی کرایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے احکامات دیے تھے شیم آن سندھ حکومت, کہتے ہوئے کہ جتنے بھی بچوں کے پلے گراؤنڈز ہیں, کھیلنے کودنے کے گراؤنڈز ہیں, ان کو خالی کرایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ جتنے بھی نالوں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے ان کو خاتمہ کرایا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ پھر یہاں پہ 17-18 لوگ جو ہیں بلڈنگ کے ملبے کے تلے آ کے انتقال کر جائیں. ہمارے ایم این اے عالمگیر محسود صاحب, اس حادثے کے اندر ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہیں انتقال کر گئے. ہمیں ان کا بھی بہت زیادہ غم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کا بھی بہت زیادہ غم ہے. آج اس غم کے اندر ہم ادھر بیٹھے, دھوپ کے اندر بیٹھے ہی آپ سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں میڈیا کا بے انتہا مشکور ہوں, آپ جتنے سینئر صحافی بیٹھے ہیں, جس طریقے سے آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ سندھ حکومت کا دکھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. میں صحافیوں کو, جو میڈیا چینلز ہیں جو کہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو رول آپ لوگوں نے پلے کیا وہ میرے خیال سے اس کو جتنا بھی سراہا جائے وہ جو ہے کم ہے. سو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. سندھ کے لوگوں نے اب تیار ہونا ہے, سندھ کے لوگوں نے تیار ہونا ہے, سندھ کے لوگوں نے ریجیکٹ کرنا ہے ان کو. اور جو ہماری احتجاج تھا, جو کہ ہمارا ملتوی ہوا تھا کل کے ثانیے کی وجہ سے, شیرشاہ کا جو ثانیہ تھا, اس کے اوپر آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا آگے کا لائے عمل ہے سندھ حکومت کے خلاف, اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 روز کے اندر آپ سب کو بتایا جائے گا. جی دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. دیکھیں آج آپ کی یہ بات ثابت کر رہی ہے نا کہ کے پی کے اندر, کے پی کا وزیر اعلیٰ, کے پی کی جو پوری مینجمنٹ ہے, پوری جو ان کے انتظامیہ ہیں, انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. ابھی تک آپ کو کہیں سے یہ آواز تو نہیں آ رہی کہ دھاندلی کی گئی ہے, آپ کو یہ تو آواز نہیں آئی کہ کے پی حکومت نے کوئی اپنی مشینری جو ہے, حکومتی مشینری استعمال کی ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے صحافیاں بیٹھ کے کہ کے پی کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی, سیاسی جماعتوں کی بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ اچھی تعداد کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر کے آئیں. تو اس کا کریڈٹ بھی وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے, کے پی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے کے پی کے اندر جو پہلا فریز تھا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. دیکھیں ہمیں نا کبھی ان باتوں میں جانا نہیں چاہیے کہ کون سا شخص کس کی جگہ تھی وہاں پہ. بات اصل میں یہ ہے
کہ اگر میں بھی کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور اس کاروبار کے اندر میں کوئی غلطی کر